تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ کامل انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی باتوں کو خاطر میں نہ لائے۔ لوگ تعریف کرتے ہیں، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ لوگ بلا وجہ کے مذمت کرتے ہیں، برا کہتے ہیں، اس سے بھی آپ ہی کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، باہر والوں کی باتوں کے اثرات کو اپنے اندر نہیں لینا چاہیے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آج ایک حکایت مولانا ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جو ایک استاد کی ہے جو اپنے بچوں کو پڑھاتا تھا اور بڑی سخت محنت کراتا تھا۔ بچے چونکہ عام طور پر پڑھائی کی طرف رغبت نہیں رکھتے، وہ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ اس امید میں رہا کرتے تھے کہ ایک دن استاد اگر چھٹی مارے تو آرام کرنے کا موقع مل جائے، لیکن استاد چھٹی نہیں مارتا تھا، ہر روز پڑھانے کے لیے آ جاتا اور ہر روز زبردست محنت کراتا تھا ان سے۔ تو اب انہوں نے استاد کو چھٹی کرانے کا ایک منصوبہ تیار کیا۔ وہ حکایت آج شروع کی جا رہی ہے۔ کودکانے مکتبے از استاد رنج دیدند از ملال و اجتہاد۔ ایک مکتب کے بچے استاد کی جانب سے جو محنت کرائی جا رہی تھی اس سے بڑے رنجیدہ تھے۔ وہ آرام کرنا چاہتے تھے، ایک دن نہیں پڑھنا چاہتے تھے، لیکن استاد ان کو بار بار پڑھاتا تھا، محنت کراتا تھا۔ مشورت کردند در تعویق کار، تا معلم در فتد در اضطرار۔ اب اس مشقت کی صورتحال کو ٹالنے کے لیے سب بچوں نے مل کر آپس میں مشورہ کیا کہ کچھ ایسی پلاننگ کی جائے کہ استاد پریشانی میں مبتلا ہو جائے اور ہم کو چھٹی دے دے۔ چونمی آید ورا رنجوریے کہ بگیرت چند روز او دوریے۔ اب وہ سوچتے تھے کہ ہر آدمی کبھی نہ کبھی بیمار تو پڑتا ہے، یہ ہمارا استاد کیا ہے کہ اس کو کبھی بیماری ہی نہیں آتی، ایک دن چھٹی نہیں لیتا۔ عام طور پہ جب بیمار پڑتا ہے تو ایک دو دن کی چھٹی تو بچوں کو مل ہی جاتی ہے، لیکن یہ کیسا استاد ہے کہ یہ بیماری نہیں پڑتا اور چھٹی ملتی ہی نہیں ہے۔ تا رحیم از حبس و از تنگی کار، ہست او چون سنگ خارا برقرار۔ اگر ہمارا یہ استاد بھی ایک دو دن بیمار پڑ جاتا تو ہم کو بھی کچھ کام سے چھٹی مل جاتی، دشواریوں سے راحت مل جاتی، لیکن یہ استاد تو بالکل سنگ خارا کی طرح، سالڈ راک کی طرح مضبوط ہے اور اپنے کام میں جمع ہوا ہے۔ آن یہ کہ زیرک تر این تدبیر کرد کہ بگوید اوستا چونی تو زرد۔ ایک بچوں میں سے ایک ذہین بچہ تھا، اس کو ایک تدبیر سجائی دی۔ اس نے کہا کہ ایک دن جب استاد آئیں گے تو میں ان سے آگے بڑھ کر پوچھوں گا کہ استاد کیوں آپ کا چہرہ پیلا کیوں پڑا ہوا ہے؟ آپ پریشان اور بیمار دکھائی دے رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ خیر باشد رنگ تو برجائے نیست، این اثر یا از ہوا یا از تپیست۔ اللہ خیر کرے، آپ کی رنگت ٹھیک نہیں معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس چیز کا اثر ہوا ہے آپ کو؟ یہ بخار آ گیا ہے آپ کو؟ کیا وجہ ہے جو آپ کا چہرہ اترا ہوا، پیلا پڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ اندر کے اندر خیال افتد ازیں، تو برادر ہم مدد کن ای چنی۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ میرے بولنے سے اس کو ایک قسم کا وہم پیدا ہو جائے گا، اور پھر ایک کے بعد ایک سارے بچے استاد سے یہی پوچھیں گے۔ ایک آدمی کے پوچھنے پر پھر بھی شاید اس کا اثر نہ ہو، اگر یہی بات بار بار 10-20 لوگ پوچھیں گے ایک آدمی سے تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی، تو تم سب بھی میری مدد کرنا اس کام میں۔ تو یہ پلاننگ اس نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بنائی۔ چوں درائی از در مکتب بگو، خیر باشد اوستا احوال تو۔
جب وہ کلاس روم میں داخل ہو جائے گا تو جیسے ہی وہ داخل ہوگا اس سے یہی پوچھنا، خدا خیر کرے استاد آپ کی مزاج کیسی ہے؟ آن خیالش اندکے افزوں شود کس خیال عاقل مجنوں شود۔ ایک کے بعد ایک جب سب پوچھیں گے تو یہ اس کا جو خیال ہے وہ مضبوط ہو جائے گا اور ایک وہم اس کے اندر پیدا ہو جائے گا اور پھر اس کے اثرات قبول کر کے وہی کچھ سوچنا شروع کر دے گا۔ آنسوم وہاں چاروں مو پنجم چنی در پے ما غم نمائندو ہنی۔ پہلا پوچھے گا، دوسرا پوچھے گا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، سب آ کے اسی غم کا اظہار کریں گے اور افسوس ظاہر کریں گے۔ آج ہم بہت غمزدہ ہیں آپ کو دیکھ کر، کیا ہو گیا ہے آپ کو، ایسی کیوں صورت ہو گئی ہے آپ کی؟ تا چسی کودک پیا پہ ای خبر متفق گویند یابد مستقر۔ اب یہ پلاننگ کمپلیٹ ہوئی اور ایک کے بعد ایک 30 بچوں نے استاد سے یہی سوال کیا اور سب مل کے طے کر لیا کہ ہم اتفاق کے ساتھ ایک ہی بات مختلف الفاظ سے استاد سے پوچھیں گے تاکہ ان کے دل میں یہ بات جم جائے گی کہ واقعی میں بیمار ہوں۔ ہر یہ کہ گفتش کے شاباش ہے ذکی بات بختت بر عنایت متقی۔ جب سب بچوں کے سامنے اس نے یہ پروپوزل، اپنا یہ پلان پیش کیا تو پورے بچوں کو بہت پسند آئی بات۔ اے شاباش، اے ذہین بچے، تو نے کیا اچھی ترکیب سوچی ہے، خدا کرے کہ تیرا نصیبہ چمکے، اللہ کی مہربانی تجھ پر ہو، جو بات ہم نے سوچی بھی نہیں تم نے یہ پلاننگ کر دی۔ متفق گشتند در عہد وثیق کہ نہ گردانت سخن را یک رفیق۔ اب انہوں نے جب یہ پلان فائنل کر لیا تو سارے لوگ اس سے متفق ہو گئے کہ ہم ایسا کریں گے، تو اب انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ بھی لیا کہ بھئی کوئی غلطی سے بھی استاد کے سامنے ہماری پلاننگ کے بارے میں نہ بتا دے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں بات ٹکتی نہیں ہے، 30 بچے اس طرح سے پوچھیں گے، ایک بچہ بھی اگر پلاننگ کے بارے میں خبر دے دے گا تو سب کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ تو پہلے کا پہلے یہ طے کر لیا گیا کہ سب سے وعدہ لیا جائے کہ کوئی اس بارے میں استاد سے کچھ نہ کہے۔ بعد ازاں سوگند داد او جملہ را تاکہ غماز نگوید ماجرا۔ اور سب سے قسم لی گئی سارے بچوں سے کہ کوئی بھی چغل خوری نہ کرے اور استاد کو اس پلان کے بارے میں نہ بتائے۔ رائے آں کودک بے چربی دز ہما عقل او درپیش می رفت از رما۔ اب وہ جو بچے کی رائے تھی، دوسرے بچوں نے بھی مختلف رائے پیش کی تھی لیکن اس کی رائے بہت اسٹرانگ تھی، اس لیے اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا اور سارے فلاک میں بچوں کی جماعت میں اس کی رائے کو پسند کیا گیا کیونکہ اس کی رائے کافی میچورڈ لوگوں کی انداز کی تھی نا، تو بہت ہی انٹیلیجنٹ بچہ تھا۔ آ تفاوت ہس در عقل بشر کے میان شاہداں اندر سور۔ انسانوں کی عقلوں میں بھی ایسے ہی فرق ہوتا ہے، ہر انسان کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی، جیسے لوگوں کے چہرے مختلف ہیں، عقلوں کے معیار بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار بعض چھوٹے چھوٹے بچے ایسے مشورے دے دیتے ہیں کہ بڑے لوگوں کو سوچتا بھی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ذی قبل فرمود احمد در مقال در زباں پنہا بود حسن رجال۔ اب حدیث شریف میں بھی آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اسی سلسلے میں کہ انسانوں کا جو حسن ہے وہ ان کی زبان میں پوشیدہ ہے۔ جو آدمی جتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے وقت پر اس کی زبان سے ویسی ہی بات نکل جاتی ہے۔ اختلاف عقل ہا در اصل بود بر وفاق سنیاں باعث شنود۔ اسی طرح جو اختلافات ہو رہے ہیں امت میں بھی، سنیوں میں اور دیگر گمراہ فرقوں کے درمیان، اسی طرح ان کے سوچ میں فرق کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ کسی کی عقل ایک لیول کی ہے، کسی کی عقل کا معیار ایک ہے، اس کی وجہ سے اختلافات ہو رہے ہیں۔ برخلاف قول اہل اعتزال کے عقول از اصل دارند اعتدال۔ معتزلہ، اس سے پہلے بھی ہم اس فرقے کا ذکر کر چکے ہیں۔ معتزلہ کا ایک کہنا ہے کہ سارے لوگوں کی عقلیں ایک جیسی ہیں، اللہ نے بنائی ہیں، سب کی عقلیں ایک جیسی ہے۔ اب کس کو کیا تجربہ حاصل ہوتا ہے، کس کو کیا علم حاصل ہوتا ہے، وہ حیثیت سے میچورٹی آتی ہے۔ عقل تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، یہ معتزلہ کا قول ہے۔ تجربہ و تعلیم بیش و کم کنت تا یہ کیرا از یہ کے عالم کنت۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تجربہ اور تعلیم سے انسان کی عقل کا معیار گھٹتا بڑھتا ہے، اور ان کا تجربہ، ان کا ایکسپیرینس، ان کا ہارڈ ورک، ان کی پریکٹس ان کو اسٹرانگ بناتی ہے، ورنہ عقل کے اعتبار سے سب ایک جیسے ہیں۔ باطل استی زاں کے رائے کودکے کہ ندارت تجربہ در مسلکے۔ اب مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، معتزلہ کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بچہ تھا جو اس نے عقل مندوں کی طرح کی رائے دی تھی،
وہ تو کوئی تجربہ کار نہیں تھا، وہ کوئی ہارڈ ورکر نہیں تھا، لیکن دیکھیں آپ کیسی عقل مندانہ منصوبہ بندی کی ہے۔ تو اصل چیز ہوتی ہے انہیرنٹ ٹیلنٹ، نیچرل انٹیلیکٹ، وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ ہارڈ ورک، ایفرٹ، ایکسپیرینس، پریکٹس، یہ سب بعد میں آتے ہیں۔ اور سائنسدانوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ نیچرل جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور ان کا ہارڈ ورک سے 20 سے 25% کام کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے اندر نیچرل ٹیلنٹ نہیں ہے اور وہ ہارڈ ورک کر رہا ہے تو ایک لمٹ تک ہی وہ ہارڈ ورک کرتا ہے، لیکن کسی کے اندر نیچرل ٹیلنٹ ہے، انہیرنٹ ٹیلنٹ ہے، تو وہ کم پریکٹس بھی کرتا ہے تو زیادہ اس کا پھل حاصل کرتا ہے۔ بلکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ نیچرل ٹیلنٹ جس کے اندر ہوتا ہے اس کو اس کام کے اندر انٹرسٹ بھی زیادہ آتا ہے، اور عام آدمی کے بنسبت وہ نیچرل ٹیلنٹ کرنے والا زیادہ پریکٹس بھی کرتا ہے۔ تو یہ سائنسدانوں کے درمیان ٹیلنٹ بڑا یا ہارڈ ورک بڑا، اس کے درمیان زیادہ اختلافات بیان کیے گئے، لیکن متفقہ یہ بات ہے کہ ٹیلنٹ آگے ہے ہارڈ ورکس۔ ٹیلنٹ کو میچ سٹک کہا جاتا ہے اور ہارڈ ورک کو فیول کہا جاتا ہے۔ تو میچ سٹک اگر ہوگی تو اس کے بعد کا کام فیول کا ہوگا، تو پہلے نیچرل ٹیلنٹ ہونا چاہیے۔ تو مولانا روم اسی سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہم چیز ہے ٹیلنٹ ہونا، اس کے بعد پھر ہارڈ ورک، ایفرٹ، پیشنس، ایکسپیرینس، پریکٹس وہ کام کرتے ہیں۔ بگذرد زندش ہے مردان کار، آج ازامت کار شاندر استرار۔ کبھی کبھار ٹیلنٹڈ آدمی کی رائے تجربے کار لوگوں سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ تجربے کار آدمی اپنے پورے تجربے اور پورے پریکٹس کے بعد کبھی کبھار وہ سٹرونگ بات نہیں کرتا کہ ایک ٹیلنٹڈ بچہ کر دیتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ بردمید اندیش ہے زاں طفل خرد، پیر باست تجربہ بوئے نبرد۔ اب دیکھیے چھوٹا سا بچہ تھا لیکن اس نے جو پلاننگ کی، استاد بھی اس کے سامنے فیل ہوتا ہوا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کس طرح استاد فیل ہو رہا ہے۔ 100 تجربے کار بوڑھوں کو بھی کبھی کبھار وہ خوشبو نہیں آتی جو ایک بچے کو آ جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ خود فضوں آ بہ کے آ از فطرت است، باز افزوں کوز جہد و فکرت است۔ فطرت کی طرف سے، نیچر کی طرف سے جب عقل زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ محنت والے آدمی کی عقل سے زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جو اس کی محنت ہے یہ مختصر اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، انہیرنٹ ٹیلنٹ، اس کی وجہ سے اس کو یوز کرتے ہوئے کر رہا ہے وہ، لیکن اس کے اندر جو قدرتی طور پر ٹیلنٹ بڑا ہوا ہے اس کا وہ آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک ہوتا ہے ٹیلنٹ اور ایک ہوتا ہے اسکل۔ ٹیلنٹ قدرتی ہوتا ہے لیکن اسکل آدمی ڈیولپ کرتا ہے۔ تو اگر ٹیلنٹ ورسس اسکل اگر آپ مقابلہ کریں تو ٹیلنٹ آگے نکل جائے گا۔ تو بگو دادے خدا بہتر بود، یا کہ لنگے راہ وارانا رود۔ اب آپ کہتے ہیں کہ تم ہی بولو، ٹیلنٹ اللہ کا دیا ہوا اور اسکل بندے کا پیدا کردہ، اب ٹیلنٹ بڑا ہوگا یا اسکل بڑی ہوگی؟ اللہ کا دیا ہوا بہتر ہوگا ہے یا پھر وہ لنگڑا گھوڑا جو صرف دوڑتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے؟ عقل بڑی یا طاقت بڑی؟ اسی طرح کی بات ہے یہ، یقینی بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ عقل بڑی ہوتی ہے طاقت سے، کیونکہ بڑے بڑے طاقتور جانور انسانوں کے ہاتھ میں زیر ہوتے ہیں، انسان سے کئی گنا بڑھ کے طاقت ہوتی ہے ہاتھی میں، شیر میں اور دیگر بڑے بڑے جانوروں میں۔ انسان کی طاقت کے سامنے وہ بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن انسان ان کو قید کر کے رکھ دیتا ہے کیونکہ وہ عقل کا استعمال کرتا ہے، اور عقل خدا کی دی ہوئی چیز ہے، طاقت انسان بناتا ہے۔ روز گشت و آمدن داں کو دکاں، بر ہمی فکرت سوئے مکتب رواں۔ اب کیا ہوا، پلان فائنل ہو گیا بچوں کا، دن نکلا، سارے بچے آ گئے اور پھر پوری پلاننگ کے ساتھ اپنے کلاس روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب کرنا وہی ہے ایز پر پلان جو ہم نے تیار کیا ہے۔ جملہ استادند بیرو منتظر، تا درآید اولاں یار مصر۔ اب سب انتظار میں کھڑے ہو گئے ایک جگہ، اور استاد جیسے ہی اندر داخل ہوا، وہ بچہ جو اصل پلان جس نے کیا تھا وہ آگے بڑھا۔ زاں کے منبع او بدستی رائے را، سر امام آمد ہمیشہ پائے رہا۔ اس لیے کہ تدبیر اسی نے تیار کی تھی نا، پلان اسی نے تیار کیا تھا، اس لیے وہی آگے بڑھ کر سب سے پہلے استاد کے قریب گیا اور جانے کے بعد یہ بات کہی کہ کیا
بات ہے کہ آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ اب یہاں پر آپ کہتے ہیں سر امام احمد ہمیشہ پائرا۔ سر ہمیشہ پاؤں کا امام ہی ہوتا ہے۔ جب آپ داخل ہوتے ہیں تو چلتا تو پاؤں ہیں لیکن سر پہلے داخل ہوتا ہے۔ The head is always a leader to the foot۔ اے مقلد تو مجو بیشی براں، کو بود منباز نور آسماں۔ اب آپ کہتے ہیں انسان تو بھی مقلد ہے، امیٹیٹر ہے، تو کبھی اپنے امام سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کر، اور وہ امام جو آسمانی نور کا سر چشمہ ہے۔ او امیٹیٹر ڈونٹ سیک پریسیڈنس اوور ون ہو از اے سورس آف دا ہیونلی لائٹ۔ یہ ایک ایسی بات بیان کی ہے کہ جو زندگی میں انسان کو ہمیشہ اس پر عمل کرنا چاہیے، اپنے امام سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بتاتے ہوئے یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ مقتدی کبھی امام کے آگے نہیں جا سکتا، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ بھی تعلیم ہے کہ اپنے امام سے آگے مت بڑھو، پہلے اس کو آگے جانے دو۔ او درآمد گفت استارا سلام، خیر باشد رنگ رویت زرد فام۔ اب وہ آیا استاد کے پاس، آ کر کہنے لگا استاد آپ کو سلام ہو، خدا خیر کرے، کیا بات ہے، آپ کے چہرے کی رنگت پیلی پڑی ہوئی ہے، خیر تو ہے، کوئی پریشانی ہے؟ گفت استا نیز ترنجے مرمرا، تو برو بنشی مگو یا وہ ہلا۔ تو استاد نے کہا کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے، میں ایک دم صحت مند ہوں، غیر ضروری کی باتیں مت کرو، خاموش بیٹھ جاؤ۔ نفی کرد اما غبارے وہم بد، اندکے اندر دلش ناگاہ زد۔ اس نے اس کے سوال کا سیدھا سیدھا انکار کر دیا، نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، میں اچھا خاصا ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہہ تو دیا لیکن اس کی بات کا ہلکا سا اثر اس کے اندر آ گیا، تھوڑا سا اثر۔ دیکھیے یہاں پر میں ایک بات بیان کرتا ہوں، جو لوگ اس طرح کے لوگوں سے جو آپ کے ایمان میں خرابی ڈالنے کا کام کرتے ہیں، آپ کے عقیدے میں خرابی ڈالنے کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ گفتگو جب کرتے ہیں تو بھلے ہی آپ ان کی باتوں کا رد کرتے ہوں گے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں ان کی بات آپ کے دل اور دماغ میں جا کر بیٹھتی ہے، اور اگر یہی بات 1 سے 4 آدمی یا 1 سے 4 مرتبہ آپ کے کان میں پہنچے گی تو پھر جا کر کسی نہ کسی درجے میں آپ کے دل دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ ایڈورٹائزمنٹس کرنے والے یہی تو کام کرتے ہیں، ایک ہی چیز کا ایڈ 10 20 بار آپ کو بتاتے ہیں، پہلے تو آپ نظر انداز کر کے آگے نکل جاتے ہیں، پھر وہی بات پھر ایک بار، پھر وہی بات پھر وہی بات پھر وہی بات، کہیں نہ کہیں آپ کے دل کے اوپر اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ اندر آمد دیگرے گفتیں چنی، اندکے وہم افزوں شد بری۔ اب دوسرا آیا بچہ استاد کے پاس، آ کر اس نے بھی ایسے ہی کہا، آپ کا چہرہ اترا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیا بات ہے استاد، سب خیر تو ہے؟ اب جب ایک ہی بات جب دوسرے نے بھی کہی تو استاد کو شک شروع ہو گیا، وہم آ گیا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا بھائی، اسی لیے تو سب لوگ کہہ رہے ہیں۔ ہم چنی تا وہم او قوت گرفت، ماند اندر حال خود بس در شگفت۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، ایک کے بعد ایک ہر بچہ آتا رہا اور استاد کا چہرہ دیکھنے کے بعد یہی کہتا رہا، کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے، صورت اتری ہوئی ہے، کیا بات ہے، طبیعت خراب معلوم ہوتی ہے۔ مختلف انداز سے ہر بچہ یہی کہنے لگا۔ اب استاد کے دل میں حیرانی شروع ہو گئی۔ سجدہ خلق از زنو از طفل و مرد، زد دل فرعون را رنجور کرد۔ اب آپ یہاں پر کہتے ہیں، دیکھیے پھر فرعون کا ذکر کر رہے ہیں، کر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ فرعون جو ہے نا خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا تھا، اس کا بھی سبب یہی تھا کہ فرعون کے چاپلوس، اپنے فائدے کے لیے فرعون کی چاپلوسی کرنے والوں نے فرعون کا یہ حال کیا تھا، آپ ایسے آپ کی بات کسی میں نہیں آتی، آپ کا یہ مقام، آپ کا یہ مرتبہ، ان لوگوں نے اتنا زیادہ چڑھایا تھا فرعون کو کہ فرعون کے دل میں آ کر وہ بات بیٹھ گئی اور فرعون کے دل کو ان باتوں نے بیمار کر دیا تھا۔ گفتنے ہر یک خداوند و ملک، آنچنا کردش ز وہم منہلک۔ ہر ایک کے مالک اور بادشاہ کہنے سے فرعون کے اوپر یہی اثر ہو گیا تھا، ان لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے چڑھا کر فرعون کو برباد کر دیا۔ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو کوئی تھوڑے مرتبے والا ہو جاتا نا، کوئی مقام یا مرتبہ یا اقتدار، کرسی جب مل جاتی ہے،
فوری اس کے چاپلوس اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. آپ ایسے، آپ ویسے، آپ کی بات کسی میں نہیں آتی، آپ کا یہ مقام، آپ کا یہ مرتبہ. یہ پورے دشمن ہوتے ہیں اس آدمی کے، ایسا کرنے والے اس کو برباد کرنے کا کام کرتے ہیں. ایک ہی بات اگر مختلف لوگ مختلف انداز سے کرتے رہیں تو کسی نہ کسی درجے میں وہ بات اس کے دل میں جا کے بیٹھ جاتی ہے کہ میں کچھ ہوں. تبھی تو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ بداوائے الہی شد دلیر اژدہا گشت و نمی شد ہیچ سیر. اب لوگوں کی اس طرح کی باتوں کی وجہ سے فرعون اتنا دلیر ہو گیا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اژدہا بن گیا اور اس سے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرا. جب لوگ چاپلوسی کرتے ہیں، آپ کی ضرورت سے زیادہ تعریف کرتے ہیں، اس کی عادت انسان کو پڑ جاتی ہے. یہ عادت بھی ہرس کی طرح ہوتی ہے، اس سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا. عقل جزوی آفتش وہ مست زن زاں کے در ظلمات شد اورا وطن. اس طرح کا وہم انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ گمان کرنے لگتا ہے، اور یہ ناقص عقل کے لیے مصیبت ہے. کامل عقل ہوگی تو ان باتوں کا اثر قبول نہیں کرے گی. اگر آپ پرفیکٹ انسان ہیں، تربیت یافتہ ہیں، آپ کو سب کچھ بتایا گیا ہے، اس کے بعد لوگ آپ کی تعظیم کریں، تعریف کریں، آپ اس کو لائٹ لیں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن آپ اگر کچی عقل کے ہیں، اس کے بعد ان باتوں کا اثر آپ کے اوپر ہو جائے گا اور آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیں گے، اور یہ مصیبت ثابت ہو جائے گی. کیونکہ اس طرح کے وہم اور گمان کا ٹھکانہ تاریکیوں میں ہے، گمراہیوں میں ہے. برزمی گر نیم گز راہ بوت آدمی بے وہم ایمن میروت. اب دیکھیے وہم کس طرح سے کام کرتا ہے، آپ اس کی اور مثال دے رہے ہیں. اگر دو طرف لکیر کھینچ دی جائے 1 گز کے ڈسٹنس پہ پیریلل، بہت دور تک ایک لکیر کھینچی جائے، ادھر سے ایک ادھر سے ایک، اور دونوں پیریلل ہوں اور دونوں کے درمیان 1 گز کا فاصلہ ہے. آپ سے کہا جائے کہ آپ ادھر سے ادھر دوڑ کر جاؤ اور لائن کے ادھر نہیں ہونا. 1 گز کا فاصلہ اچھا بڑا ہوتا ہے، آپ آرام سے دوڑ کر گزر جاتے ہیں، نہ آپ کا پاؤں لڑکھڑاتا ہے نہ آپ خوفزدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو ایک اونچی دیوار تعمیر کر کے دی جائے جو 2 گز کے فاصلے کی چکلان والی ہے، 1 گز پہ تو آپ آسانی سے گزر گئے، 1 گز کی چکلان پہ. اب 2 گز چکلی دیوار ہے، اس کے اوپر آپ کہا جائے کہ آپ اس کے اوپر دوڑو، وہاں پر نہ صرف آپ کا پاؤں لڑکھڑاتا ہے بلکہ آپ ہو سکتا ہے گر بھی جائیں ہیبت کے مارے، کیونکہ آپ کو ایک وہم ہے میں گر جاؤں گا. یہاں پر آپ اطمینان کے ساتھ چل رہے تھے کیونکہ آپ کے پاس وہم نہیں تھا، گرنے کا گمان نہیں تھا. یہاں پر آپ کے اندر وہم آ چکا ہے تو اب آپ گر جاتے ہیں. برسرے دیوار عالی گر روی گر 2 گز ارزش بود کزمی شوی. اگر اونچی دیوار پر یہ کام ہو تو 2 گز کی چوڑائی بھی ہو تو اوندے گر جاؤ. بلکہ میں افتی ز لرز دل بے وہم ترس و وہم را نکو بنگر بے فہم. بلکہ وہم کی وجہ سے دل لرزے گا، ہیبت طاری ہوگی، فوبیا آئے گا اور آپ گر جائیں گے. اور یہ عقل کام نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. اگر آپ کی عقل کام کری ہوتی تو آپ سوچتے کہ میں تو 1 گز کی چکلان پہ اطمینان کے ساتھ گیا تھا، اب یہ تو اور چکلی ہے، 2 گز کی ہے. لیکن خوف عقل کے اوپر حاوی ہو چکا ہے، اور خوف حاوی ہوتے ہی وہم آ گیا. وہم کا خوف کا ایک قریبی تعلق ہے. وہم سے خوف آتا ہے، خوف سے وہم آتا ہے. گشت استا سخت سست از وہم و بیم بر جہید و می کشانی دو گلیم. اب یہ وہم اور یہ ڈر استاد کے اوپر حاوی ہو چکا تھا اور اس کے اثرات اس کے اوپر پڑنا شروع ہو گئے. جب سارے بچوں نے اس کو یہی کہا کہ آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، تکلیف میں دکھائی دے رہے ہیں، آپ کا چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، بخار آ گیا ہے کیا، سر میں درد ہے کیا، کون سی پریشانی ہے، کون سی تکلیف ہے. تو اب کیا ہوا، وہ فوری اٹھا اور اپنی کمبل اٹھائی اور روانہ ہو گیا. بچوں سے کہا میرے پیچھے آؤ. خشمگی بازن کے مہر اوست سست من بدی حالم نہ پرسیدو نہ خست. اب گھر کی طرف روانہ ہو رہا ہے، بچوں سے کہہ رہا ہے چلو یہاں نہیں، میں گھر میں جا کے آرام کرتا ہوں، وہیں پڑھ لو، وہیں پڑھا دوں گا تمہیں، گھر کو آ جاؤ. اب راستے میں آتے آتے بیوی پر غصہ ہو رہا ہے. معلوم ہوتا ہے میری بیوی کو مجھ سے محبت کم ہے. میں گھر سے نکل کے تو یہاں پورے بچوں نے میری حالت کو جانا پہچانا، میری بیوی نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آج تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے؟ اس کو پہلے بتانا چاہیے تھا نا. خود مرا آگاہ نہ کر دز رنگ من
قصد دارتا رہد از ننگ من، اس نے مجھے میرے چہرے کی رنگت سے آگاہ نہیں کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میں بیمار پڑوں اور مجھ سے اس کو نجات مل جائے، میں مر جاؤں اور وہ نجات حاصل کر لے، یہ سوچتی ہوگی یقیناً میری بیوی۔ او بے حسن و جلوے خود مست گشت، بے خبر کزبام افتادم چو تشت۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حسن میں، اپنی زندگی میں اتنی مست ہے کہ اس کو میری طرف دیکھنے کی پرواہ تک نہیں ہے، بے خبر ہے میرے اوپر اتنی بڑی مصیبت آئی ہے، بام سے تشت گرتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، وہ کیفیت میری ہو رہی ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے میری بیوی کو۔ آمدو درا بتندی واکشاد کو دکا اندر پہ اوستاد۔ گھر آیا، گھر آ کر سختی کے ساتھ زور سے دروازہ کھولا اور پیچھے اس کے اسٹوڈنٹس بھی گھر میں داخل ہوئے۔ گفت زن خیرست چون زود آمدی کہ مبادا ذات نیکت رہبدی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، بیوی نے کہا کیا بات ہے، خیر تو ہے، آج آپ جلدی آ گئے گھر کو، خدا نہ کرے آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہے یا کوئی پریشانی آ گئی ہے، کیا ہو کیا گیا ہے، کبھی نہیں آنے والے آپ اتنا جلدی گھر آ گئے۔ گفت کوری رنگ و حال من بھی از غمم بیگانگاں اندر ہنی۔ کہنے لگا تو اندھی ہو گئی ہے کیا، میری رنگت دیکھ، میری حالت دیکھ، دوسرے میری اس کیفیت کو دیکھ کر واویلا کر رہے ہیں اور تو نے مجھے بتایا تک نہیں۔ تو درون خانہ از بغض و نفاق، مین بینی ہار من در احتراق۔ تو گھر کے اندر میرے ساتھ رہتی ہے، تیرے اندر کیا نفاق پیدا ہو گیا ہے یا مجھ سے بغض پیدا ہو گیا ہے، تو میری حالت دیکھتی نہیں ہے، اتنی بری حالت کا شکار ہو گیا ہوں میں، اور اب الٹا تو پوچھ رہی ہے کیوں آ گئے گھر کو۔ گفت زن اے خواجہ رنجے نیستت، وہم و ظن لاش بے مانیستت۔ بیوی نے کہا کہ اے میرے سردار، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ اچھے خاصے ہیں، یہ آپ کا غالباً وہم ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں، اٹس میننگ لیس، اچھے خاصے ہیں آپ، نہ آپ کو بیماری ہے، نہ آپ کے چہرے پہ کوئی پیلا پن ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ گفت غرے تو ہنوزی در لجاج، مین بینی ای تغیر ورتجاج۔ تو شوہر نے کہا بے وقوف، ابھی الٹا مجھ سے جھگڑا کر رہی ہے، آرگیومنٹ کر رہی ہے، میرے ساتھ ڈسپیوٹ کرنا چاہتی ہے، میرے چہرے کی تبدیلی کو دیکھ، میرے اندر جو کپ کپی آ رہی ہے اس کو دیکھ، کیا وہ نہیں دیکھ رہی ہے تو؟ ایک ٹریمور کا شکار ہوں میں، تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ گر تو کورو کر شدی مارا چے جرم، مادری رنجے مدر اندو حکرم۔ تو اندھی ہو گئی ہے یا بہری ہو گئی ہے، نہ دکھائی دے رہا ہے نہ سنائی دے رہا ہے۔ اگر تجھے یہ مسئلہ ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ میں ادھر تکلیف میں ہوں، رنج میں ہوں، غم میں ہوں، تنگی میں ہوں، رنج، اندو، کرم، ان تین چیزوں کا شکار ہوں میں، پین، گریف اور وہ، یہ تین چیزوں کا شکار ہوں میں۔ وہ WOE والا وہ نہیں، WOW والا سمجھیں گے آپ، ایک وہ ہوتا ہے ایک واو ہوتا ہے، وہ WOW والا جو ہے واو ہے، وہ تو کھینچ کے پڑھتے ہیں اس کو، یہ وہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سیڈنس، ڈسٹریس، ٹربل، اس طرح۔ ملائس گفت اے خواجہ بیارم آئینہ، تابدانی کے ندارم من گنا۔ تو بیوی نے کہا میرے سردار، میں آئینہ لاتی ہوں، آپ آئینہ دیکھیے، آپ کا چہرہ کتنا حشاش بشاش اچھا خاصا ہے، آپ خود دیکھ کے سمجھ لیجئے، اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے، آپ کو پتا چل جائے گا آئینہ دیکھنے کے بعد کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ ایک دم فریش ہیں۔ گفت رو رو چے تو چے آئینات، دائمن در بغض و کینی و انت۔ شوہر نے کہا چل نکل جا یہاں سے، تو کیا تیرا آئینہ کیا، میں دیکھنا نہیں چاہتا آئینہ، تو ہمیشہ میرے ساتھ بغض اور کینہ رکھتی ہے، میرے ساتھ سرکشی کرتی ہے، ہیٹریڈ رکھتی ہے، میں تیری باتوں کو نہیں مانتا، ضرورت نہیں ہے تیرے آئینے کی۔ جامع خواب مرا زو گستراں، تاب خسپم کے سرے منشد گراں۔ جلدی سے بستر ڈال دو، میں لیٹ جاؤں گا، سر بھی میرا وزن ہو گیا ہے، بوجھ ہے میرے سر کے اوپر، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ زن توقف کر دو مردش بانگ زد، کہ ادو زوتر ترا ایمی سزد۔ اب بیوی نے تھوڑی دیر توقف کیا کہ کیا ہو گیا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اچھے خاصے گھر سے گئے، اچھے خاصے گھر کو واپس آئے اور چہرے میں کوئی کمزوری نقاہت محسوس نہیں ہو رہی ہے، چہرہ اچھا خاصا ہے، پھر ایسا کیوں بول رہے ہیں، اس قدر گرمی کیوں دکھا رہے ہیں؟ توقف کیا، اس نے تھوڑی دیر ٹھہرا، جب بیوی کے توقف کو دیکھا شوہر کو اور غصہ آ گیا، چیخنے چلانے لگا،
دشمن جلدی کر، میں اس قدر پریشان ہوں اور تو اطمینان سے دیکھ رہی ہے مجھے۔ جامہ خواب آورد و گستردش عجوز، گفت امکان ہے وہ باطن پرز سوز۔ اب یہ بیوی اس کی جو اچھی خاصی عمر کے تھے، دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، فوری جا کر اندر سے بستر لے کے آئی اور بچھا دیا۔ اب یہاں پر وہ اور کچھ بولنا چاہتی تھی، شوہر کو سمجھانا چاہتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ اب بولنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت گرم ہیں، اس وقت میری کوئی بات مانیں گے نہیں، اب بولنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب جو بھی ہے، جو کہہ رہے ہیں سن لو۔ گر بگویم متہم دارد مرا، ورنگویم جد شود ای ماجرا۔ اگر میں اس وقت کچھ کہوں گی تو الٹا مجھ پر تہمت دھر دیں گے، لیکن اگر میں خاموش بیٹھی تو بھی پریشانی ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں اپنے آپ کو بیمار سمجھنے لگیں گے۔ بڑی پریشانی میں گھر گئی۔ فال بد رنجور گرداند ہمیں، آد میرا کے نبو دستش غمیں۔ یہ برا فال، بری سوچ اچھے خاصے صحت مند آدمی کو بھی بیمار بنا دیتی ہے۔ اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، وہ واقعتاً بیمار پڑ جاتا ہے۔ یہ انسانی سائیکولوجی، ہپنوٹزم کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ آپ دیکھیے بعض ماں باپ بھی اپنے بچوں کو یہی کرتے ہیں، ہپنوٹزم کا شکار کر کے ان کے اچھے خاصے پڑھنے والے بچے کو کند بنا دیتے ہیں۔ پڑھتا نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے، تعلیم میں دلچسپی نہیں ہے، اس طرح سے بول بول کے جو دلچسپی رہتی ہے وہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں اس چیز کا قائل نہیں، میں کہتا ہوں کہ بچوں کی کمزوریوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تعریف کرو، اچھا کام کر رہے ہیں تو تعریف کرو، اچھا پڑھ رہے ہیں تو تعریف کرو، اور اگر تعریف نہیں کر سکتے تو خاموش رہو۔ جو محنت بچوں کی ہوتی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، اور دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیریزن تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا بچہ یہ پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ یہ نہیں پڑھ رہا ہے، ان کا بچہ یہ کر رہا ہے، ہمارا بچہ نہیں کر رہا ہے، یہ انتہائی گھٹیا سوچ ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ بچے کو مسلسل یہ کہنے لگیں کہ پڑھتا نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے، پڑھائی چور ہے، اس طرح سے باتیں کریں گے تو وہ واقعی پڑھائی چور بن جائے گا، کیونکہ یہ ہپنوٹزم کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ فال بد رنجور گرداند ہمیں، آدمی را کے نبو دستش غمیں۔ وہ آدمی جس کو کوئی غم نہیں ہے، وہ آدمی بھی غم کا شکار ہو جائے گا اس طرح کی باتوں سے۔ قول پیغمبر قبولہ یفرزو، ان تمارستم لدینا تمرزو۔ یہ بھی قول پیغمبر مانا گیا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کسی کو زبردستی تکلف کے ساتھ آپ مریض کہو گے تو وہ مریض بن جائے گا۔ اگر آپ کسی کو ٹیلنٹڈ کہتے جاؤ گے وہ ٹیلنٹڈ بن جائے گا۔ نفسیاتی اثر ہوتا ہے اس کا۔ اچھے خاصے صحت مند آدمی کو آپ یہ کہنے لگو کیا بات ہے، بیمار ہے، بیمار ہے، بیمار ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ گر بگویم او خیال بدزنت، فعل دارت زن کے خلوت می کنت۔ اگر میں اس وقت کچھ بھی کہوں گی تو اور برا خیال اس کے ذہن میں آ جائے گا، وہ سمجھے گا کہ بیوی کو کچھ کام ہوگا، تنہائی چاہتی ہوگی، اس لیے مجھے جلدی سے جلدی بھیجنا چاہتی ہے۔ اس طرح کی باتیں ذہن میں اگر آ جائیں تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ آئے تو آئے، اچھا کریں، لیٹ جائیے، سو جائیے، کیا کریں گے؟ مرمرا از خانہ بیرون ہی کنت، بہر فسق فعل و افسوں ہی کنت۔ اگر میں بار بار اصرار کر کے یہ کہوں گی کہ نہیں آپ اچھے خاصے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے، تو وہ سمجھے گا کہ مجھے گھر سے بھگانا چاہتی ہے، میری بیوی بہت بری ہے، شوہر کو جلدی سے گھر سے بھگانا چاہتی ہے۔ اس طرح کا خیال اگر اس کے ذہن میں آ جائے تو بری بات ہو جائے گی۔ جامہ خواب افغند و استاد و فتاد، آہ آہو نالا ازویمی بذات۔ اس نے یہ ساری باتیں سوچ سوچ کر بالآخر بستر بچھا دیا، اور وہ استاد جا کے بستر پہ لیٹ گیا، اور نہ صرف جا کے وہ بستر پہ لیٹا بلکہ کراہنے کی آواز بھی شروع کر دی، آہ آہ اوہ اوہ، اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کودکاں آجا نشستند و نہاں، درس می خوانند باسد اندوہاں۔ اب بچے بھی اس کے پاس بیڈ کے پاس بیٹھ گئے اور سبق پڑھنے کا کام شروع ہو گیا۔ استاد نے کہہ دیا کہ چلو میں گھر میں جا کے پڑھاتا ہوں، وہاں پر گھر کو آئے اور بچوں کو بٹھا دیا اور سب کو پڑھانے کے کام پہ لگا دیا۔ کی ہما کر دے مو ہم زندانیم، بد بنائے بود و ماں بد بانیم۔ اب بچوں کے ذہن میں اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ ہم نے اتنی پلاننگ کی، اتنی سکسیسفل پلاننگ کی، لیکن اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا۔ اب یہاں آ کر ہم کو پڑھایا جا رہا ہے، پھر بھی ہم وہاں پر مکتب میں کچھ تو آزاد تھے، یہاں تو گھر میں قید کر دیا گیا ہم کو۔ یعنی ایک عمارت ہم نے بنائی اور عمارت ہی ہمارے لیے قید خانہ ثابت ہو گئی۔
اب کچھ اور پلان کرنا چاہیے، اب یہ تو نہیں چلے گا۔ ہی دیگر اندیشہ باید نمود تا عظیم محنت فرح یا بیم زود۔ اب کوئی دوسری تدبیر کرنا چاہیے تاکہ اس مصیبت سے ہم کو جلد راحت ملے۔ اب یہاں پر بچوں کی پلاننگ شروع ہوتی ہے، اب دوسری پلاننگ کہ اب کیا کیا جائے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے